تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ نمسکار، آداب، آپ دیکھ رہے ہیں بہاری کی رپورٹ۔ میں ہوں مستقیم انصاری۔ دیش میں بڑھتے کورونا لاک ڈاؤن کے بیچ آج دیش بھر میں الوداع کی نماز ادا کی گئی۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھا گیا۔ اس خبر میں ہم چرچا کریں گے یو پی کے رامپور جامع مسجد کے بارے میں۔ اس مسجد میں کبھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ الوداع کی نماز ادا کرتے تھے، لیکن کورونا لاک ڈاؤن کے کارن اس بار ماتر 5 لوگ ہی الوداع کی نماز پڑھی۔ دیکھتے ہیں اس خاص رپورٹ میں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ہدى بیان کروں تو یقیناً دن کم پڑ جائے گا، وقت بہت چاہیے۔ اس بات کا میں بھی گواہ ہوں اور پورے شہر کی عوام اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں کی جو کیفیت ہوتی تھی، تقریباً 1 ہفتہ قبل سے تیاریاں شروع ہوتی تھیں۔ شہر کی عمارتوں پر، شہر کے اونچے اونچے مقامات پر لاؤڈ اسپیکر لگا کرتے تھے اور شہر کے ذمہ داران، معززین شہر 3 دن قبل صفوں کی درستگی پورے شہر کی سڑکوں پر کیا کرتے تھے، صفیں بنایا کرتے تھے اور پورے شہر کو، چونکہ دھوپ کا ماحول ہوتا تھا، گرمی کی شدت کی وجہ سے تمام لوگوں کے، نمازیوں کے سروں پر سائے رہیں، اس کے لیے شامیانے کی تیاری کی جاتی تھی، شامیانے لگائے جاتے تھے اور 1 دن قبل لوگ یہاں آ کر اپنی اپنی جگہیں متعین کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ صبح سے ہی جامع مسجد کا اندرونی حصہ بھر جایا کرتا تھا۔ یہ مجھ سے نہیں، یہ ان لوگوں کے دلوں سے پوچھئے کہ ان کی جذبات آج کیا کہہ رہے ہیں۔ یقیناً آج ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، ہماری آنکھیں اشکبار ہیں۔ وہ بتانے سے، اس منظر کو سامنے لانے سے جب ہم غور کرتے ہیں، آج صبح سے صرف یہی منظر سامنے تھا کہ کیا منظر ہوتا تھا، کیونکہ میری رہائش جامع مسجد کے اندر ہی ہے اور میں پچھلے تقریباً 7 سال سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ لوگ یہاں پر صبح سے، بلکہ 1 دن پہلے سے اندر کے حصے کو بھر لیا کرتے تھے، اپنی اپنی جگہیں متعین کر لیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز میں یہاں جو کیفیت ہوتی تھی، یقیناً پورے سال کا سب سے بڑا دن، اگر صرف رامپور کی شہر کی بنیاد پر نہیں بلکہ پورے ملک، پورے صوبے میں اگر بات کہی جائے، پورے ملک کی بات کہی جائے تو یہ غلط نہ ہوگی کہ سال کا سب سے بڑا دن ہمارا جو ہوتا ہے وہ جمعۃ الوداع ہوا کرتا تھا اور لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے تھے۔ تقریباً 12:15 بجے سے محترم قبلہ قاضی صاحب، جو جامع مسجد کے ممبر اور محراب کے ذمہ دار، امام عیدگاہ سید خوشنود میاں صاحب کی طرف سے 12:15 بجے سے علماء کرام کی تقریریں شروع ہو جاتی تھیں ان کے حکم سے، اور پھر وہ تقریروں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اذان ہوتی تھی، اذان کے بعد پھر تقریروں کا سلسلہ رہتا تھا، لوگ سنتیں ادا کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر تقریروں کا سلسلہ اپنے اپنے طرز پر ائمہ کرام بیان کیا کرتے تھے۔ ہمارے مولوی فیضان خان صاحب کی تقریر ہوتی تھی، خاص طور سے ایک موضوع پر، زکوٰۃ اور صدقہ فطر پر ان کا ایک جامع بیان ہوتا تھا۔ اس سے پہلے یہ بیان حضرت قبلہ مولانا مولوی مظاہر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام جامع مسجد کیا کرتے تھے۔ یہ ایک منظر ہے ایسا جو آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے۔ رامپور کی عوام، ہر فرد اپنی آنکھوں سے اس منظر کو آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوگا اور یقیناً ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے۔ انہیں یہ منظر آج برداشت نہیں ہو رہا ہوگا کہ ہم کہاں ہوتے تھے، کیسے ہوتے تھے، اور ایک آواز پر پورے شہر میں نماز ہوا کرتی تھی۔ تقریباً پورا شہر، آپ جس طرف بھی چلے جائیے وہاں پر عوام ہی عوام اور نمازی ہی نمازی ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے نماز ادا ہوا کرتی تھی اور پھر قاضی صاحب کی دعا پر اس جمعہ کی نماز کی تقریب کا، جمعہ کی نماز کا اختتام ہوا کرتا تھا۔ اس جامع دعا کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو خیر و عافیت کے ساتھ، ان سے اپیل کی جاتی تھی کہ آسانی کے ساتھ نکلیں، دھیرے دھیرے اپنے گھروں کو پہنچیں۔ تقریباً 4 اور 4:30 اور عصر کی نماز تک لوگ اپنے اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے۔ مرد ہی نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی ایک حصہ الگ یہاں متعین ہے، وہاں اہتمام کیا جاتا تھا۔ میرے اپنے گھر میں خوشی خوشی ہمارے گھر کے افراد ان کا انتظام کرتے تھے، ان کے لیے گھر وقف کر دیا جاتا تھا کہ خواتین چونکہ پردے میں رہ کر آئیں اور پردے کی حالت میں وہ باہر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں، ان کے لیے الگ اہتمام ہوتا تھا۔ آج وہ خواتین اپنے گھروں میں ان چیزوں
چیزوں کو لے کر یقیناً ان کی آنکھیں اشکبار ہوں گی کہ ہم کہاں ہوتے تھے اور آج اپنے گھروں میں اپنے جذبات کو قید کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس بات کا میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سب حضرات کے توسط سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، آپ یقین رکھیے اللہ رب العزت کہ یہاں اجر و ثواب میں کسی کی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت نیت کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، نیت کے مطابق سب کو اجر ملنے والا ہے۔ آپ اپنے اجر کو بالکل یہ مت سمجھیے کہ ضائع ہوا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی مرضی پر خوش ہیں۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے فارسی میں کہ مرضی مولا برہما اولا، ہر چیز پر اللہ کی مرضی جو ہے وہ غالب رہتی ہے، اور ہم بندے اس بات کے مکلف ہیں کہ جو اس کی مرضی ہو اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ہم اس فیصلے کو جو موجودہ حالات، یہ وائرس نہ جانے کیا کیا اذیتیں، کیا کیا زہر ہمارے سامنے دے کر جائے گا، ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے اب سے قبل جو ہوتا تھا وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تھے۔ آج کا یہ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے کہ 4 افراد نے، میں امام کے 5 افراد نے نماز ادا کی ہے، یہ بات جو ہے وہ زبان پر آتی ہے تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ کیا منظر تھا اور آج کیا ہوا ہے۔ مگر ہم خوش ہیں اس بات پر کہ ہم مل کر ایک بیماری سے لڑ رہے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جیتنا چاہتے ہیں اور جیت کر رہیں گے۔